کے لیے ایک بڑی اچھی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ملتی ہے کہ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ ہر جنگ جیت جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ رسک لیتے ہوتے تھے, رسک لے کے اور ایسا ایکشن کر لیتے تھے کہ جناب, اور ہمیشہ فتح ہی ہوئی ہے. اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے, کہ یہ ایسے وہ ہیں. اور واقعی وہ پھر اللہ تعالیٰ کے مشن پہ ان کی رسپانسبلٹی یہی ہوئی تھی کہ جناب آپ نے دونوں سپر پاورز کو آپ نے ختم کرنا ہے تاکہ لوگ آزاد ہو جائیں, اپنے جس مذہب پہ بھی وہ رہنا چاہیں اب آزادی کے ساتھ رہیں. ورنہ اس زمانے کی رومن امپائر اور پرشین امپائر کا کلچر یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے مذہب کے عین مطابق لوگوں کو رہنا پڑتا تھا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن کروایا. تو دیکھیں خالد رضی اللہ عنہ رسک لیتے تھے, تبھی جا کے جہاد میں وہ کامیاب بھی ہوتے تھے. اب آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا ہسٹری میں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو بالکل جو ہیڈ آف ملٹری سے ایک سٹیپ ذرا سا نیچے اتنا ہی کیا کہ ان کے اوپر ایک اور, آپ ان کو جنرل مینیجر کہہ لیں یا چیف آف کمانڈ آپ کہہ لیں, وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کیا. اس لیے کہ خالد رضی اللہ عنہ رسک زیادہ لے لیتے تو یہ چلو اگر رسک اپنے بس سے باہر ہو رہا ہو تو چلو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں تو اس چیز کو روک لیں گے نا. تو اس طرح سے انہوں نے کیا یہ ایک معاملہ. تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا ان کا کہ رسک وہی لیں کہ جو آپ لے سکتے ہو, جو رسک لے ہی نہیں سکتے تو پھر آپ نہ لیں. اب یہ وہی ہے کہ جیسے ایکسیڈنٹ کا رسک ہے تو آپ اسی لیے لے لیتے ہیں نا کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, کر لیتے ہیں, تبھی آپ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپلس ہے. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. ٹریٹ تھیوریز آف لیڈرشپ, لیڈرشپ میں کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے تبھی آپ لیڈر ہوتے ہیں. اب ٹریٹ تھیوری میں یہ 6 چیزیں ایک انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں یہ بیان کیا, اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. ایمبیشن اینڈ انرجی. ایمبیشن, آپ میں خواہش بھی ہو کہ آپ یہ ایک بڑا کام کر لیں, اور انرجی بھی ہو, طاقت بھی ہو, آپ کر بھی سکتے ہو. ورنہ آپ میں ایمبیشن آئی, خواہش بڑھی آئی لیکن طاقت ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ لیڈر نہیں نہ بنیں گے. یہ مسٹ ہو کہ طاقت بھی ہو اور ساتھ ساتھ آئیڈیاز اور بڑی اچھی اچھی خواہشات بھی آ رہی ہوں کہ یہ کریں. پھر ڈیزائر ٹو لیڈ, کہ آپ اس کے لیے تیار بھی ہوں کہ آپ جناب لیڈر بننے کو آپ تیار بھی ہوں. ورنہ آپ لیڈرشپ بننا ہی نہ چاہ رہے ہو تو پھر کوئی اور بن جائیں گے, آپ نہیں بن سکتے. اس کے بعد آنیسٹی, وہی ایتھکس ہے کہ آپ بالکل سچائی کے مطابق, اور انٹیگریٹی, ایتھکس آپ کے اچھے ہوں. اگر ایتھکس خراب ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جعلی لیڈر بن سکتے ہیں لیکن اصلی نہیں بنیں گے. آپ جعلی لیڈرز کی بڑی مثالیں آپ کو پولیٹیکل معاملات میں آپ کو مل سکتی ہیں. مذہبی لیڈرز میں بھی بہت سی آپ کو اگزامپل مل سکتی ہیں کہ جس میں وہ بظاہر تو جی کہا جاتا ہے کہ بڑے جناب نیک ہیں, سچے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب آپ وہ ان کے قریب آ کے آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الٹا معاملہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد پھر سیلف کانفیڈنس, کہ خود کانفیڈنس بھی ہو کہ آج میں یہ کر سکتا ہوں, کروں, کرنے کو تیار بھی ہوں, اور ساتھ امید بھی ہو کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹیلیجنس, ذہانت بھی ہونی ضروری ہے. انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن بڑی اچھی سپیڈ سے, اچھے طریقے سے, صحیح ٹائم پہ اور صحیح جگہ پہ آپ کو سلیکٹ کر دے, یہ بھی ہونی چاہیے. اور پھر جاب ریلیونٹ نالج, یعنی اب یہ جاب سے مراد وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کام کی آپ کو علم بھی ہو. یہ سب ہو تو تب جا کے آپ لیڈر بن سکتے ہیں. لیکن اب دوسرے پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں, اور چیزیں بھی آپ کے ہاں صلاحیتیں اور بھی ہونی چاہیے. ایک تو نالج, وہی کہ جو بھی بزنس آپ کر رہے ہو اس کے لیڈر بن رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یا اگر پولیٹکس یا مذہبی معاملہ کرنے لگے تو اس کی نالج بھی ہو. انیشیٹو, کہ آپ کے اندر انیشیٹو ہے, انیشیٹو آپ کے ذہن میں وہ آئیڈیا آتا ہے, وہی خواب, آپ کی ویژن آتا ہے, ہاں بھی یہ میں کروں,
یہ آپ کا انیشیٹو ہوتا ہے. پھر ٹینیسٹی کہ کافی ٹائم کے لیے آپ کے یہاں یہ رہے کہ ہاں جی یہ کرنے کی خواہش وہ رہے آپ کے یہاں, اور پھر انرجی بھی ہو آپ میں جس کی بات ہوئی, اور پھر ڈیسیژن میکنگ سکلز, آپ کو صلاحیتیں بھی ہو کہ یہ کروں تو یہ ایسے کروں, اس میں یہ کروں تو یہ فائدہ ہوگا اور یہ نقصان ہوگا, تو یہ آپ سوچتے چلے جائیں. پھر فلیکسیبلٹی, یہ بھی مست صلاحیتیں ہونی چاہیے لیڈر میں. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ کہ حالات اگر چینج ہو جائیں تو آپ بھی چینج ہو سکتے ہو. اب جو لوگ جن میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تو وہ کبھی صحیح لیڈر نہیں بنتے. مثال کے طور پر آپ نے سوچے ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں جا رہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمیشہ ساری عمر ہی رہیں, کہیں اور نہ جاؤں, تو وہ حضرات کبھی لیڈر نہیں بنے بھی ہوں گے تو شاید اپنے گاؤں کے حد تک بن گئے ہوں, لیکن اور نہیں. لیکن فلیکسیبلٹی میں یہ کہ اگر تبدیلیاں آئیں گی تو آپ اس کے لیے تیار ہونے کو بھی تیار ہوں اور اس کو حل بھی کر سکتے ہو. کریٹیوٹی یعنی نئے نئے جدید آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں. کرشمہ, کرشمہ کیا ہے؟ یہ جس کو اردو میں کہتے ہیں کرشمہ, یعنی یہ بیسیکلی سمپل تمہیں عرض کر دوں کہ یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کا ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا ہو کہ لوگ آپ پہ اعتماد کرنے والے بن جائیں. یہ ہو تو پھر آپ لیڈر بنتے ہیں, لیکن اس کی تفصیل آگے عرض کرتا ہوں. ابھی ایموشنل انٹیلیجنس, ایک تو ہوتی ہے نا انٹیلیجنس, ویسے ہی آپ کی ذہانت ہوتی ہے جو آپ کے برین میں ہوتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جذباتی طور پر بھی آپ کی ذہانت صحیح طریقے سے آئے اور پھر لوگوں کو بھی آپ موٹیویٹ کر رہے ہو صحیح راستے پہ. یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. پھر ڈرائیو اینڈ موٹیویشن, کہ آپ لوگوں کو آپ موٹیویٹ بھی کر سکتے ہو اور لوگوں میں جو جذبہ آ رہا ہو تو اس جذبے کو بھی آپ یوز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو. پھر آپ میں کانفیڈنس بھی ہو کہ ہاں جی واقعی میں یہ کر سکتا ہوں. اور اصل چیز وہی ہے آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, یعنی ایتھیکلی آپ جتنے اچھے ہوں گے تبھی آپ کا معاملہ چل رہا ہوگا, ورنہ جعلی لیڈر ہی بنیں گے. ہو سکتا ہے بن جائے کبھی کسی ٹائم, لیکن لوگوں کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے ہی پردہ نکل جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ صاحب سچے لیڈر نہیں. ورنہ بڑے بڑے دعوے تو بڑے چلتے, اس کی کون سی بات ہے. رول آف کرسمیٹک لیڈر. اب آئیے ہم وہی جو کرشمہ کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. کرسمیٹک لیڈرز ہیو اے combination of charm and personal magnetism that contribute to a remarkable ability to get other people to endorse to their vision and promote it passionately. یعنی یہ سمپلی یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا بڑا آپ نے کام کر دیا کہ جس سے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ واہ بھی یار یہ صاحب میں صلاحیتیں بھی ہیں اور یہ مخلص آدمی بھی ہیں تو یہ کر لیں گے, تو آپ پہ اعتماد آ جائے لوگوں پہ. اس کو کہتے ہیں کرشمہ. کرشمہ خامخواہ نہیں آتا, تبھی آتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر لیں. اس کے لیے ایک ایگزامپل آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے آج کل کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, تو ان کے ہاں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک پوری ڈیمانڈ تھی پورے پاکستان میں کہ جناب وہ اپنے کرکٹ کا اپنا جو ٹورنامنٹ ہے تو وہ جیت جائے. یہ بڑی خواہش تھی اور وہ ہو نہیں رہا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے کر دیا کیا, تو پھر جا کے ان کا لوگوں میں ایک کرشمہ پیدا ہوا. اور پھر انہوں نے اگلا کام یہ بھی کیا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ جناب ہم ایک اچھا ہاسپٹل بنائیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو. تو پھر لوگ بھی مان گئے تھے اور لوگوں نے ان کو وہ دینا شروع کیا فنڈ, اور وہ بن بھی گیا. تو پھر لے جا کے ایک اگلے سٹیپ پہ تب جا کے لوگوں کا اعتماد آیا, اور پھر ہوتے ہوتے لوگوں نے ان کو آسانی سے ووٹ نہیں دیے, بڑا لمبا عرصہ 20 سال ان کو یہ کرنا پڑا سلسلہ,
تب لے جا کے یہ سلسلہ بنا۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہ کرشمہ آ گیا تو پھر سیلف کانفیڈنس، ویژن بھی ہو، آئیڈیا بھی ہو اور پھر اسٹرانگ کنوکشن ان دیٹ ویژن کہ جناب یہ ویژن یہ میں کروں تو یہ صحیح ہوگا، یہ رزلٹ ہوگا۔ آؤٹ آف دا آرڈینری بیہیویئر کہ عام لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے اس سے نیا ہو، کوئی نئی چیز ہو، تبھی لوگ متاثر ہوں گے، ورنہ عام آدمی جو سب کر لیتے ہیں تو اس میں کون سی بات ہے۔ دا امیج آف چینج ایجنٹ کہ آپ میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ جناب یہ تبدیلی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، تو پھر تبھی لوگوں پہ اعتماد آئے گا۔ تو یہ ہے کرشمہ۔ اب کسی اور ایگزامپل پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب ان میں تھی اور انہوں نے کچھ کر دیا تو کچھ ہوا۔ تو یہ آپ میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے چلے آپ انڈیا کے ایگزامپل سے دیکھتے ہیں، جیسے گاندھی صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل تھے اور اس سے پہلے وہ ایک وکیل تھے، تو انہوں نے لوگوں کی کچھ خدمت کی تو لوگ پھر ان سے امپریس ہونے لگے اور پھر کرسمیٹک ان کی شخصیت بن گئی اور آہستہ آہستہ پھر وہ پالیٹکس میں آ گئے اور چلا سلسلہ۔ ایسے ہی سیم ایگزامپل آپ کو محمد علی جناح صاحب پہ لگتی ہے کہ وہ بھی وکیل تھے اور وہ بھی کانگریس میں تھے، لیکن ان کا گاندھی صاحب سے اختلاف بھی رہا، انہوں نے وہ پارٹی سے نکل گئے تھے، تو لیکن یہ ایک اچھے وکیل تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ مسلم لیگ نے ان کو اس لیے اپنا لیڈر بنا لیا تھا کہ جناب یہ خود برٹش حکومت تھی تو اس میں وہ صحیح طریقے سے اچھے وکیل ہیں تو یہ کر لیں گے معاملہ، اور انہوں نے پریکٹیکلی کر دیا اور تب جا کے پارٹیشن بھی ہو گئی۔ تو یہ دونوں ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کو کرسمیٹک صلاحیت آپ میں ہے یا ہونے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔